وہ نسل یہ کہتی ہے صحابہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. کھول کر سنو، فیصل آباد کے در و دیوار اس بات کے گواہ ہیں. بڑے صحابہ کہتے ہوئے دنیا سے گئے. سویڈن تمہاری تو تو افغانیوں نے جوتے مار کر بھگا دیا. قرآن کی توہین کرنے والے ان سے بڑا دنیا میں دہشت گرد کوئی نہیں ہے. وَأَصْحَابِهِ وَمَن تَبِعَهُمْ أَجْمَعِينَ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. صدق اللہ العظیم. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین محترم، آج 18 ذوالحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر پورے پاکستان کے طول و عرض میں مسلمان مطالباتی جلوسوں کی شکل میں سامنے آئے ہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کو سرکاری سطح پر تعطیل کا اعلان کر کے منایا جائے. اور یہ مطالبہ قریباً 40 سال سے پاکستان کی شاہراہوں پر عشاق صحابہ، عشاق اہل بیت تسلسل کے ساتھ دہرا رہے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ کا یہ ایک ہی مطالبہ ہے جو اتنا پرانا اور پرامن اور پورے ملک میں دہرایا جانے والا مطالبہ ہے کہ قریباً 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پرامن انداز میں آج بھی ایک مرتبہ پھر یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے. اور ان کا مطالبہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد سیدنا عثمان غنی سمیت تمام خلفائے راشدین کے ایام ہائے وفات و شہادت کو سرکاری سطح پر تعطیل کا اعلان کر کے منایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام تر اداروں کو، پاکستان کے تاجروں کو، پاکستان کی تمام فورسز کو، پاکستان کی ایجنسیز کو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر 40 سال گزرنے کے بعد آج بھی یہ لوگ پرامن انداز میں اپنا مطالبہ دہرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان سے زیادہ پرامن اور کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ ذمہ دار شہری اور کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ ملک کا مخلص وفادار اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ مخصوص ایام میں باہر آتے ہیں، مطالبہ دہراتے ہیں اور واپس گھروں کو چلے جاتے ہیں. سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس میں حضرت عثمان غنی کا یوم شہادت ہے. اور سال کا جب آغاز ہوگا 1 محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. سال کے آخری مہینے میں حضور کے دوہرے داماد کا خون، اور سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ میں مراد پیغمبر مصلی رسول کے وارث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کے مصلی پر گرنے والا خون یہ بعد میں آنے والی امت کو سبق دے رہا ہے کہ اگر سال کا شروع ہے تو بھی قربانی کے ساتھ ہے، اگر سال کا اختتام ہے تو بھی قربانی کے ساتھ ہے. سال کے آغاز میں بھی مصلی رسول کے شہید حضرت عمر فاروق نظر آتے ہیں، اور سال کے انتہا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نظر آتی ہے. سال کے پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نظر آتی ہے، اور سال کے آخری مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. اگر اسی طرح پورے سال صحابہ کرام کے قربانیوں کو تلاش کیا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے
نہ گرمی میں قربانی دینے کی پرواہ کی، نہ سردی میں وطن چھوڑنے کا حکم دیا تو کبھی روکے، نہ کبھی بہار میں بلایا تو پیچھے ہٹے، نہ کبھی خزاں میں بلایا گیا تو پیچھے ہٹے۔ ہر دم وفاؤں سے سرشار رہنے والوں کو مصطفیٰ کریم کے صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ آج نسبت صحابہ کرام اگر پاکستان میں کسی نے دیکھنا ہو تو کھلی آنکھوں سے دیکھو، کانوں کو کھول کر سنو۔ فیصل آباد کے در و دیوار اس بات کے گواہ ہیں، یہی جگہ تھی، یہی چوک گھنٹہ گھر تھا، کہیں یہاں حضرت عثمان کا نام لینے والے حضرت ضیاء الرحمن فاروقی نظر آئے۔ یہی چوک گھنٹہ گھر تھا، یہاں پہ حضرت عثمان کی پکار کبھی حضرت اعظم طارق کی شکل میں آپ نے سنی۔ یہی چوک گھنٹہ گھر تھا جہاں پر حضرت ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ صحابہ اور اہل بیت کے ترانے گاتے ہوئے آپ نے دیکھے۔ وقت گزرا، حالات گزرے، لوگ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج آپ نے دیکھا ایک نئی نسل دوبارہ سے حضرت عثمان کی عظمت کا جھنڈا اٹھائے کھڑی ہے۔ ایک نئی نسل حضرت عمر فاروق کی ناموس کا جھنڈا اٹھا کر کھڑی ہے۔ ایک نئی نسل تیار ہو چکی ہے اور وہ نسل یہ کہتی ہے صحابہ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ وہ نسل یہ کہتی ہے اہل بیت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ وہ اگلی نسل یہ کہتی ہے حضرات صحابہ کرام کے ایام ہائے وفات و شہادت کو سرکاری سطح پر تعطیل کا اعلان کر کے منوایا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس زمین پر نیک بندہ سجدہ کرتا ہے قیامت کے دن زمین کا وہ ٹکڑا اس بندے کے لیے گواہی دیتا ہے، رب کریم یہ بندوں نے میرے سینے پہ تیری محبت میں سجدے کیے تھے، رب کریم یہ میرے ٹکڑے پر سجدے کرتا ہوا تیری کبریائی بیان کر رہا تھا، یہ مجھ پر سجدہ کرتے ہوئے تیرے مصطفیٰ پہ درود بھیج رہا تھا۔ آج 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد رب کریم بڑی تعداد میں ہماری قیادت دنیا سے چلی گئی، لیکن آپ کی توفیق شامل ہے۔ رب کریم بڑی تعداد میں جوان کال کوٹھڑیوں میں چلے گئے، لیکن آپ کی توفیق شامل ہے۔ بڑی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے، آپ کی توفیق شامل ہے۔ اور آپ کا انعام اور احسان اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے بڑے صحابہ کہتے ہوئے دنیا سے گئے، آج دوسری نسل صحابہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ ایک دن منزل پر پہنچ کر دم لیں گے انشاءاللہ۔ سویڈن میں حضرت عثمان غنی کی شہادت، سویڈن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شائع کردہ جمع کردہ قرآن جو اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں آج بھی موجود ہے، سینوں میں موجود ہے، مدرسوں میں موجود ہے، مسجدوں میں موجود ہے، محرابوں میں موجود ہے۔ اس قرآن کو جلانے والے پھونکوں سے رب کے قرآن کو بجھانا چاہتے ہیں۔ قرآن تو سر بلند ہے، سر بلند ہی رہے گا۔ قرآن والی امت کو اللہ نے کیسا سر بلند رکھا، سویڈن تمہاری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ 44 ملکوں کو افغانستان میں قرآن والوں نے رون کر رکھ دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، حرمت قرآن پر، شان صحابہ، مقام صحابہ، کردار صحابہ، داماد نبی ہم زلف علی، داماد نبی ہم زلف علی۔ یہ اگر قرآن کی طاقت کو نہیں جانتے، یہ قرآن کی طاقت کو نہیں پہچانتے، یہ سمجھتے ہیں اگر قرآن مجید کو نظر آتش کر دیا جائے گا تو یہ کتاب اور اس کے ماننے والے شاید شکوک و شبہات میں مبتلا ہو، اور جو قرآن کو جلا کر آقاؤں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اور تم کن کو خوش کرو گے؟ ان کو تو افغانیوں نے جوتے مار کر بھگا دیا ہے۔ اور اگر کسی کو ہماری تاریخ پوچھنا ہے تو آپ کو کالا پانی سے لے کر آپ کو افغانستان کے پہاڑ، آپ کو کارگل کے پہاڑ
ہماری تاریخ بتائیں گے. اور میں سویڈن سے کہتا ہوں اگر آزادی اظہار رائے کا نام دیا قرآن جلانے والے کو، کیا تمہارے ملک میں کوئی تمہارے ملک کا جھنڈا جلائے اس کو بھی آزادی اظہار رائے کا نام دینے کے لیے تیار ہو؟ کہتے نہیں. ہمارے ملک کے 1 کروڑ لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی. ہمارے ملک کے 1 کروڑ لوگ تکلیف محسوس کریں گے کہ سویڈن کا جھنڈا کیوں جلایا گیا. اگر سویڈن کا جھنڈا جلانے سے سویڈن کے 1 کروڑ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو قرآن مجید کی بے حرمتی سے دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. آج فیصل آباد کا یہ اجتماع اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہے، نبی کے خاکے چھاپنے والے، قرآن کی توہین کرنے والے، ان سے بڑا دنیا میں دہشت گرد کوئی نہیں ہے. امت پاکستان کے اس اقدام کو کہ انہوں نے آج یوم حرمت قرآن منانے کا اعلان کیا، ہم اس کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن حکومتوں کی سطح پر صرف جلسے، جلوس، ریلیاں اور جوائنٹ سیشن تک اقدامات اٹھانا یہ ناکافی ہے. حکومت پاکستان کو اور بالخصوص OIC کے فورم کو یہ طے کرنا چاہیے کہ قرآن کے گستاخوں کو، قرآن کے جلانے والوں کو، قرآن جلانے والوں پر پہرا دینے والوں کو اگر دنیا کے اسلامی ملک ان کا معاشی بائیکاٹ کرے یہ ہفتہ 8 دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے مسلمان حکمران تو موجود ہیں لیکن عمر ابن خطاب جیسی غیرت نظر نہیں آتی. مسئلہ یہ ہے مسلمان حکمران تو موجود ہیں لیکن ان میں کوئی صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آتا، ان میں کوئی محمد بن قاسم نظر نہیں آتا، ان میں کوئی غیرت ایمانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا. ربا تیرے قرآن کو جلایا گیا، 1.5 ارب نبی کی امت دیکھتی رہی. ربا تیرے نبی کے خاکے شائع کیے گئے، 1.5 ارب امت دیکھتی رہی. اے اللہ ایسے حکمران عطا فرما جو غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ آج 18 ذو الحجہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان کا یوم شہادت اور عید غدیر کے نام پر حضور کے خاکے بنائے گئے. عید غدیر کے نام پر شیر خدا حضرت علی کے خاکے بنائے گئے اور حضرت عثمان کے یوم شہادت کو خوشی کا دن منانے کے لیے عید کا نام دیا گیا. ارباب اقتدار کو چاہیے وہ ایسے موقع پر حضور کے خاکے شائع کرنے والے حضرت علی کے خاکے شائع کر کے حضرت علی کی گستاخی کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دیں. کیا آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے؟ اور 1 محرم الحرام آج کے ٹھیک 12 دن بعد مراد مصطفیٰ، مراد پیغمبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. 1 محرم الحرام کے مطالباتی جلوس میں بھی آپ اسی جوش، جذبے، ولولے، لگن کے ساتھ شریک ہوں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بھی تیار رہیں گے انشاءاللہ، بیدار رہیں گے انشاءاللہ. حکمرانوں عدل فاروقی کی مثالیں قائم کرو. حکمرانوں محمد کریم کی آبرو کے پہرے دار بن جاؤ. حکمرانوں قرآن کی حرمت کے پہرے دار بن جاؤ. وہ ووٹ کیا ہوتا ہے ہم تو جان دینے کے لیے بھی تیار. لبیک 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 لبیک. حرمت قرآن پر، حرمت قرآن پر، عظمت عثمان پر. آج کے اس نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر.
کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے اور عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال کے سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے